میرے لیے باعث عزت اور باعث شرف ہے کہ آج یہ ناچیز ذرہ اس ہستی سے متعلق لب کشائی کرے کہ جس کے فیض وجود سے یہ ساری کائنات باقی ہے، جس کے فیض وجود سے ہر انسان سانس لے رہا ہے اور نعمت وجود سے آراستہ ہے۔ تاریخ بشر، تاریخ عالم، تاریخ آدم، تاریخ خاتم اور تاریخ انسانیت میں کسی بھی زیرو کا اتنا انتظار نہیں ہوا جتنا انتظار یوسف زہرا منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ہو رہا ہے۔ وہ یوسف یعقوب تھا کہ ان کی زندگی میں، ان کی ظاہری زندگی میں جو میں دیکھ رہا تھا ان کے عشق کا اسیر ہوتا چلا گیا، اور یہ یوسف فاطمہ ہے کہ 1185 سال گزر چکے ہیں آپ کی ولادت اور غیبت صغریٰ سے آج تک، تقریباً 1200 سال، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں باضمیر انسان جنہوں نے اب تک یوسف زہرا کی ایک جھلک نہیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود اس قمر بنی ہاشم و قمر فاطمۃ الزہرا کے چہرے کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں۔ وہ یوسف یعقوب تھا کہ جن کے سامنے مصر کی خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، درحالی کہ یوسف سامنے تھے، جب تک سامنے نہیں آئے تھے انگلیاں نہیں کٹی تھی۔ اور یہ یوسف فاطمہ ہے کہ جو آج ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن کتنا عشق ہے آپ کے لیے دلوں میں کہ بظاہر نظر نہ آنے کے باوجود انگلیاں تو چھوڑ دیجیے، لوگ اپنے سر کٹوانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تاریخ بشر، تاریخ انسانیت میں کسی کو اتنا انتظار نہیں ہوا جتنا انتظار مہدی فاطمہ کا ہوگا۔ اور جس دن یوسف زہرا نے اپنے رخ جمال سے پردے کو الٹ دیا تو اس دن دنیا کی ڈکشنریوں سے لفظ انتظار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کون ہے مہدی دوران؟ کون ہے بقیت اللہ العظم؟ کون ہے صبغت اللہ؟ کون ہے وارث انبیاء؟ کون ہے عروۃ الوثقی؟ کون ہے حبل اللہ المتین؟ کون ہے ذخیرہ الہی؟ اگر روح دین کا خلاصہ کروں تو سارے کا سارا دین نچوڑ ہے ان دو لفظوں میں، نتیجہ ہے پورے دین کا خلاصہ ہے یہ دو لفظ۔ یہی تو مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ایک علم و معرفت، ایک عشق و محبت، بس تیسرا انسان کی تخلیق کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ علم و معرفت اور عشق و محبت بخدا یہی چاہتا ہے، اسی لیے انسان کو پیدا کیا کہ معرفت حاصل کرے، اور جب جس کی معرفت حاصل ہو جائے اب اس سے محبت کرنا شروع کر دے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، نہ، محبت اندھی نہیں ہوتی ہے۔ محبت کا نقطہ آغاز معرفت ہے، اور جب کسی کے جمال سے، کسی کے حسن سے، کسی کے کمال سے
انسان آشنا ہوتا ہے، اسے معرفت حاصل ہوتی ہے، تو اب پر اس پہ واجب ہے کہ اس سے محبت کرنا شروع کر دے. یہی دین ہے. اور جو عرفا اور فلاسفہ اور دانشور اور اہل تصوف یہ کہتے ہیں کہ انسان کو معرفت خدا اور عشق خدا کے لیے پیدا کیا گیا، تو بتائیے یہ معرفت کب ہوتی ہے اور محبت کب ہوتی ہے؟ یہ سید ہے، سید بزرگوار حبیب شاہ صاحب. میں تلگنگ آیا تو مجھے ان کی معرفت حاصل ہو. اس سے پہلے میں نے ان کا نام نہیں سنا تھا. تو جب میں نے ان کا نام بھی نہیں سنا، جب میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، جب میں ان کے کمالات اور اوصاف سے آشنا بھی نہیں ہوا، تو کیا ممکن ہے کہ معرفت حاصل ہو جائے؟ معرفت کے لیے پہلا درجہ علم ہے، محبت کے لیے پہلا درجہ علم ہے، معرفت ہے. اور معرفت محبت کب ہوگی؟ جب مجھے ان کا نام پتہ چلے گا، ان کا نشان پتہ چلے گا. حب خدا، عشق خدا اور معرفت خدا کی بات کرنے والا مسلمان جائے ڈھونڈے کہ خدا کا نام کہاں ہے، خدا کا نشان کہاں ہے. اس لیے کہ جب تک نام نہیں ملے گا، جب تک نشان نہیں ملے گا، نہ معرفت ہے نہ محبت ہے، تو وہ تو بے نام و نشان ہے. ڈھونڈو کون سے نام ہیں پروردگار کے، اور وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان خدا تک پہنچتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری. بعدس ختمی مرتبہ اگر کائنات میں، تاریخ بشر میں، تاریخ اسلام میں سب سے بڑی نشانی ہے تو وہ خود اپنا تعارف فرما رہے ہیں. کون؟ علی. کیا کہا؟ ما للہ آیت اکبر منی. اللہ کی کوئی بھی نشانی اس روئے زمین میں مجھ سے بڑی نہیں ہے. میں ہوں حق تعالی کی سب سے بڑی نشانی. انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ. تو آج اس عصر میں کون ہے نشانی پروردگار کی؟ کون ہے؟ وہی جسے شام و سحر میں ہر مسلمان کم از کم 10 مرتبہ، اس لیے کہ مسلمان بننے کے لیے نماز ضروری ہے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اور نماز پڑھنے کے لیے فاتحہ ضروری ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. باقی نماز میں کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا نعم البدل نہیں ہے. کم سے کم پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. جب پڑھیں گے تو مسلمان مل کر، مسلمانوں کے اکابرین، علماء، دانشور جمع ہو کے بتائیں یہ جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، کون ہے صراط مستقیم؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ قرآن خود بیان کر رہے ہیں. پہلے صراط مستقیم کہا، پھر وضاحت کی. ایسا نہ سمجھنا کہ یہ کوئی راستہ ہے جیسے باقی راستے ہیں. نا انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم راستہ ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. کون سی نعمتیں؟ گاڑیاں، کوٹیاں، جاگیریں، جائیداد. اس طرح تو پھر فرعون بن جائے گا. فرعون کا راستہ صراط مستقیم بن جائے گا. نمرود کا، بڑے بڑے طاغوت. نہ، نعمت سے مراد خاص نعمت ہے جو کسی اور کو نہیں ملی سوائے چند کے. وہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت ولایت، نعمت امامت، نعمت عصمت و طہارت. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اور اب جب مسلمان کھڑا ہوتا ہے نماز میں اور دعا مانگتا ہے، پروردگار تو مجھے صراط مستقیم دکھا، اور اس زمانے میں صراط مستقیم کا کوئی مصداق وجود نہ رکھتا ہو تو ہر مسلمان کی نماز بے معنی ہو جائے گی اور مذاق بن جائے گی. ماننا پڑے گا ہر عصر میں، ہر زمانے میں صراط مستقیم کا مصداق ہے. تو اب کون ہے روئے زمین پر صراط مستقیم کا مصداق؟ یوسف زہرا، منجی عالم بشریت. پورا قرآن مجید چھلک رہا ہے. سورہ قدر کی تفسیر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک امام زمانہ کی شخصیت تک نہ پہنچے. سورہ کوثر، سورہ ملک، سورہ نبا، کتنی صورتیں ہیں.
قرآن حکیم میں لفظ ولی 86 مقامات پر استعمال ہوا، اور جب جب ولایت خاصہ اور ولایت مطلقہ کو بیان کیا گیا اس وقت تک ولایت مطلقہ مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک یوسف زہرا کا ذکر نہ آ جائے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان۔ اسی جگہ میں نے 5 دن اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے، اس لیے آج ترجمہ کر کے آگے گزر رہا ہوں۔ صاحبان ایمان، اور میں نے معنی کیا تھا کہ صاحبان ایمان سے مراد کیا ہے؟ وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں۔ کب؟ حالت رکوع میں۔ پروردگار کس نے حالت رکوع میں زکات دی؟ کس نے حالت رکوع میں زکات دی؟ علی نے۔ تو پھر الذین کیوں کہا کہ وہ لوگ؟ پروردگار الذی کہہ دیجئے کہ زکات تو ایک نے دی ہے۔ سمجھنا ہے، اس سے پہلے کہ میں امام زمانہ تک پہنچوں ایک جملہ مولا متقیان امام زمانہ کی جد بزرگوار علی ابن ابی طالب سے متعلق کہوں گا۔ یہ ابراہیم جو بعد از انبیاء تمام، بعد از رسول اسلام تمام انبیاء سے افضل ہے، شیخ الانبیاء، اور پروردگار نے عہدے دیے، اور امام صادق فرماتے کہ ان اللہ تعالی اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا۔ اللہ نے ابراہیم کو پہلے اپنا عبد بنایا اس سے پہلے کہ نبی بناتا، واتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، پھر نبی بنایا اس سے پہلے کہ رسول بناتا، پھر رسول بنایا، پھر خلیل بنایا، پھر 10 امتحانات سے گزارا اللہ نے ابراہیم کو، اور پھر ان 10 امتحانات سے گزارنے کے بعد اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، امام بنایا، اور اللہ ابراہیم کی امامت کا اعلان کرنے کے بعد خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا، اور ابراہیم کو بولنا پڑا، ابراہیم کو مانگنا پڑا، ابراہیم کو سوال کرنا پڑا، پروردگار میری نسل میں، میری ذریت میں، میری اولاد میں کوئی امام ہوگا؟ اس امامت کو جو مجھے عطا کی میری اولاد میں بھی رکھ، میری ذریت میں، میری نسل میں۔ تو پروردگار نے سوال کے بعد، ابراہیم کے سوال کے بعد مشروط جواب دیا، مشروط جواب دیا، ٹھیک ہے امامت ملے گی تمہاری اولاد میں سے، لیکن شرط یہ کہ اسے معصوم ہونا چاہیے، اسے غیر معصوم نہیں ہونا چاہیے، ظالم نہیں ہونا چاہیے، گنہگار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ابراہیم ہے شیخ الانبیاء جنہیں خود کو امامت ملی، اور جب انہوں نے اپنے بعد اپنی ذریت کے لیے امامت کی خواہش کی تو پروردگار نے مشروط جواب دیا کہ گنہگار نہیں آئے گا، غیر معصوم نہیں آئے گا۔ یہ ابراہیم ہے جو 10 امتحانوں سے گزرنے کے بعد بارگاہ الہی میں التماس کر رہے ہیں تاکہ امامت آ جائے، اور پروردگار مشروط جواب دے رہا ہے۔ اور یہ علی ابن ابی طالب ہے جو حالت رکوع میں ایک انگوٹھی دینے کے بعد 12 ائمہ اور 12 ولایتوں کی سند جاری کروا رہے ہیں۔ یہ علی ہے، اگر ایک رات پیغمبر کے بستر پہ سو جائے تو خدا کی رضا خرید لیتا ہے، اگر میدان جنگ میں ایک ضربت اٹھا دے تو ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے، اور اگر حالت رکوع میں ایک انگوٹھی زکات میں دے دے تو 12 ولایتوں کا اعلان ہو جاتا ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ انگوٹھی ہے، البتہ مت سمجھیے گا کہ کوئی عام انگوٹھی تھی، نہ، علی کی زکات، علی کا صدقہ، بات سمجھے کتنا بڑا سخی ہے علی۔ علی نے صدقے میں کیا دیا؟ یہ وہی انگوٹھی ہے جو میدان خم غدیر میں، جہاں پر پروردگار کے حکم سے ختمی مرتبت نے میراث انبیاء، میراث اولیاء،
ختمی مرتبت نے علی ابن ابی طالب کی سپرد کی تھی صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اور یہ سارے عصائے موسیٰ اور آسمانی کتابیں اور صحیفے، ان میں یہ انگوٹھی تھی. کون سی انگوٹھی؟ انگشتر سلیمان، جسے جب جناب سلیمان پہنتے تھے تو حکومت کر سکتے تھے، اور اگر اتار دے تو حکومت نہیں ہوتی تھی. سلیمان نے دنیا پہ حکومت کی جس انگوٹھی کے ذریعے علی ابن ابی طالب نے وہ انگوٹھی ایک مانگنے والے کو خیرات میں دے دی. یہ علی کا کرم ہے، یہ علی کی سخاوت ہے. بقیت اللہ خیر لکم، سکت نہیں ہے سینے، زیادہ زحمت سماعت نہیں تمہیں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. سورہ واقعہ ہود، پروردگار فرما رہے ہیں. 20 آیات ہیں یوسف زہرا سے متعلق، لیکن اب میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. بقیت اللہ، جسے اللہ نے باقی رکھا، خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے. کن کے لیے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. سبحان اللہ. کون ہے بقیت اللہ؟ معمولی مسئلہ ہے، مسئلہ امامت. جب کوئی زیارت کی بات کرتا ہے تو میں گھبرا جاتا ہوں. خود میں زیارت کی بات کروں اور آقا تشریف لے آئے تو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اگر مجھے زیارت ہو جائے گی تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ میدان کربلا میں سبحان اللہ کتنے دشمن تھے، ہزاروں. کیا یوسف زہرا حسین ابن علی کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ لیکن عمر ابن سعد کے دیکھنے میں اور حر ابن یزید ریاحی کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یوسف زہرا کی زیارت کی خواہش کرنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کھڑا ہوں، اور اگر ادھر کھڑا ہوں تو کوشش کر کے پہلے خود کو حر بنا لوں، حر بنا لوں. معمولی بات نہیں ہے. رسول اسلام نے میدان خم میں غدیر میں یہ حدیث پڑھی، اور عجیب ہے یہ حدیث پیغمبر اسلام سے 14 مرتبہ نقل ہوئی ہے، اور پیغمبر اسلام کی جو معتبر ترین احادیث ہیں ان کی پہلی صف میں یہ حدیث شامل ہے. تشریف رکھیے، تشریف فرما لیجیے. 14 مرتبہ پیغمبر نے ایک ہی بیان فرمایا، من مات ولم يعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ. غور کرنا چاہیے. عام طور پر میں بھی مجالس و محافل میں شرکت کرتا ہوں، اور جب یہ حدیث پڑھتا ہے ذاکر یا خطیب عالم، اکثر جو میں نے معنی دیکھا ہے وہ آج تک میں نے یہی معنی سنا. عجیب ہے کہ جو شخص زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا. سنا ہے؟ یہی ترجمہ ہے نا؟ ہاں، یہ ترجمہ نہیں ہے. من ماتا، جو مر گیا، ولم یعرف امام الزمانہ ہی، اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا، مات میتۃ جاہلیہ، جہالت کی موت نہیں مرا، جاہلیت کی موت مرا ہے. ان دو تعبیروں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جاہل کے لیے قیامت کے دن بخشش کی گنجائش ہے. فقہا تمام مجتہدین فرماتے ہیں جاہل اگر مقصر نہیں ہے، قاصر ہے، تو معافی کی گنجائش ہے. لیکن یہاں رسول یہ نہیں فرما رہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانی مات ماتۃ میتۃ جاہلیہ، جہالہ نہیں فرمایا، جاہلیہ، جہالت کی موت نہیں، جاہلیت کی موت. سمجھتے ہیں جاہلیت کیا ہے؟ یعنی قبل از اسلام کی موت، یعنی ظہور اسلام سے پہلے کی موت، یعنی کفر کی موت. اسلام سے پہلے کفر ہے. اگر کوئی زمانے کے امام کی معرفت میں ناکامیاب رہا تو یہ کفر کی موت مرا ہے، جاہلیت کی موت مرا ہے، نہ جہالت کی موت مرا ہے. میرے عزیزوں، سمجھنا ایک بہت محدود وقت ہے، سکت بھی نہیں، اور پڑھنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، اور آپ صبح سے مسلسل سن رہے ہیں، اور میرے پاس گھڑی نہیں ہے. البتہ ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ. جی اب تو پڑھنا پڑے گا. سید صاحب فرما رہے ہیں کہ 4 بجے تک تو باہر پڑھنا ہے. کیا ہے امام کی معرفت؟ کیا ہے یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں؟ پروردگار اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ امام کے ظہور اور صحت و سلامتی کی دعا ہے. لیکن سنیں، جب امام صادق سے پوچھا گیا، یہ دعا امام سے کسی امام سے نہیں ہے، اللہم کل ولیک امام سے نہیں ہے،
یہ علماء نے مرتب کی جی اس دعا میں، اور وہ دعا جو میں ابھی بتانے لگا ہوں امام صادق نے بیان کی، ان دو دعاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ کے صحابی، چھٹے امام کے صحابی ابو بصیر نے آپ سے کہا، امام نے غیبت سے متعلق گفتگو کی، غیبت سے متعلق، تو کہا اے کاش میں اس زمانے میں ہوتا، جتنے فضائل، معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہودی حضرت موسیٰ کی 40 دن کی غیبت برداشت نہیں کر سکا، اور فخر کریں خود پر جو 1200 سال سے یوسف زہرا کی غیبت کو تحمل کر کے بیٹھے۔ یہ تشیع کا طرح امتیاز ہے، یہ آپ کا شرف ہے کہ ان 1200 سالوں میں گمراہ نہیں ہوئے۔ اس لیے جب آپ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں امام صادق، تو ابو بصیر نے، آپ کے صحابی نے کہا کہ عہد غیبت امام زمانہ میں منتظر کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام زمانہ منتظر، ہم منتظر، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہر نماز میں کم سے کم 5 نمازوں میں سے ایک نماز میں یہ دعا ضرور پڑھا کرے۔ کون سی دعا؟ اللہم، سمجھنا امامت کیا ہے، سبحان اللہ، اللہم عرفنی نفسک، عجیب دعا ہے، اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ کیا بات ہے، ابو بصیر پوچھ رہے اثر غیبت میں ذمہ داری کیا ہے، امام کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما۔ امامت معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں۔ اسی لیے جب اقبال سے کسی جوان نے پوچھا کہ بتائیں یہ امامت کیا ہے، امامت کی حقیقت کیا ہے، امامت کی ماہیت کیا ہے، تو اقبال بتا دیں، بتایا نہیں بتایا۔ اس سے پہلے کہ اقبال بتائے کہ امام کسے کہتے ہیں، امامت کی حقیقت کیا ہے، ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ سبحان اللہ، تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، ہر ایک کو امامت سمجھ میں نہیں آ سکتی، معمولی منصب نہیں ہے۔ وہاں ابراہیم کی دعا میں نے آپ کو بیان کر دی، تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، سمجھنا، یہ کلام پڑھیے گا، یہ امامت کیا ہے، امام بیان کر رہے ہیں۔ کہا کہ کیا ذمہ داری عہد غیبت میں، فرمایا یہ دعا پڑھا کرے، اللہم عرفنی نفسک۔ کون ہے امام زمانہ؟ کبھی کبھی ہم گفتگو کرتے ہیں، آواز ہوتی ہے کہ بھائی اہل سنت بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ہاں عقیدہ مہدویت سب کا ہے، عقیدہ مہدویت اجماعی ہے، جتنے بھی فرق اسلامی یہاں تک کہ نجدی، وہابی، سنی، شیعہ، جتنے بھی فرقے سب مانتے ہیں۔ کیا فرق ہے تشیع کے عقیدہ مہدویت میں اور باقی تمام اسلامی فرقوں کے عقیدہ مہدویت میں؟ وہ سب سمجھیں، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، اور اگر آپ کی سماعتیں اس درجے پہ نہ ہوتی تو میں ایسی باتیں کبھی عرض نہیں کرتا۔ کیا فرق ہے آپ کے عقیدہ مہدویت میں اور باقی سب امت مسلمہ کے عقیدہ مہدویت میں؟ وہ مہدی موعود کو مانتے ہیں، آپ مہدی موجود کو مانتے ہیں۔ ان کا مہدی ابھی پیدا نہیں ہوا، آپ کا مہدی دنیا میں آ چکا ہے، اور آپ کا وجود اسی کے وجود کے صدقے میں ہے۔ اس لیے کہ لولا الحجہ لساخت الارض بأہلہا، امام صادق نے فرمایا کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت نابود ہو جائے۔ الحجت قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، یہ بھی امام صادق نے فرمایا کہ حجت مخلوق سے پہلے ہے، مخلوق کے بعد ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، ایک لمحہ بھی حجت خدا کے بغیر نہیں ہے۔ اس لیے امام صادق فرما رہے ہیں، اور آپ بھی یہ دعا مانگا کریے۔ کون سی دعا؟ کم از کم
ایک نماز میں یہ دعا مانگے کیا؟ اللہم عرفنی نفسک، پروردگار تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما. امامت، لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ سمجھنا. اپنی معرفت عطا فرما. کیوں؟ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی، لم اعرف نبیک، میں کبھی تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. بڑی دعا، بہت بڑی دعا، کبھی تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اللہم عرفنی رسولک، پروردگار تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اپنے رسول کی معرفت. کیوں؟ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی، میں کبھی تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، کبھی تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اللہم عرفنی حجتک، پروردگار تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَن دِينِي، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی، میرا دین برباد ہو جائے گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا. حجت خدا کی معرفت کے لیے پہلے اللہ اور نبی کی معرفت شرط ہے. اس دعا میں اور اس دعا میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ دعا ویسے ہے جیسے آپ اپنی صحت و سلامتی کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو اس دعا میں امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. لیکن جو دعا اب میں پڑھ رہا ہوں، جسے امام صادق تعلیم دے رہے ہیں، یہ دعا حد فاصل ہے سقیفہ اور غدیر کے درمیان. امام صادق نے بتایا ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے. ہمیں کیا علی ابن ابی طالب کے خلیفۃ المسلمین ہونے پہ جھگڑا ہے؟ نہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ خلیفہ مسلمین ہونے پر. آج تک ہم نے کبھی علی ابن ابی طالب کی خلیفۃ المسلمین ہونے پہ جھگڑا نہیں کیا. نہ یہ علی ابن ابی طالب کا امتیاز ہے، نہ کبھی ہم نے اس خلافت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. مسلمانوں کی مرضی ہے، جسے خلیفہ بنائیں. ایک کو نہیں مانتے دوسرے کو مان لے. مسئلہ خلیفۃ المسلمین ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہونے کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اونچے کر کے نعرہ حیدری. خلیفۃ المسلمین کوئی بھی ہو سکتا ہے، خلیفۃ اللہ کوئی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جسے خدا معین کرے. خلیفہ کا عربی میں اور فارسی میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کیا؟ جانشین. جی آپ بھی استعمال کرتے ہیں نا، جانشین. خلیفہ خدا یعنی جانشین خدا. غور فرمائیے، میں اب لفظ ادا کر چکا لیکن دوبارہ اسی لفظ کو ادا کرنے لگا ہوں. جانشین، جانشین. اگر آپ بھی متوجہ نہیں ہوئے تو میں سیوارہ کہنے لگا ہوں. خلیفہ خدا یعنی جانشین خدا. جانشین خدا کیا مطلب؟ وہ جو خدا کی جگہ پر آئے. سمجھنا امامت کو. خلیفۃ اللہ یعنی جانشین خدا. ارے خدا تو جگہ نہیں رکھتا ہے، خدا تو جا نہیں رکھتا ہے، خدا تو مقام نہیں رکھتا ہے. رکھتا یا نہیں رکھتا؟ نہیں رکھتا، نہیں رکھتا. صحیح فرمایا کہ مکان نہیں رکھتا. اگر کہا مکان رکھتا ہے تو پھر خاص ہو جائے گا، محدود ہو جائے گا. لیکن کیسے عرض کروں کہ خدا مکان نہیں رکھتا لیکن رکھتا بھی ہے؟ نہیں رکھتا. اگر کعبہ اللہ کا گھر نہیں تو پھر کس کا گھر ہے؟ اگر کعبہ اللہ کا مکان نہیں ہے تو پھر کس کا مکان ہے؟ تو مکان رکھتا ہے. نہ رکھتے ہوئے مکان رکھتا ہے تو جا کے ڈھونڈیے کہ اللہ نے اپنے مکان میں کسے بھیجا ہے. جسے بھیجا ہے وہی جانشین خدا ہے.
جانشین خدا ہے جسے اپنی جگہ پہ بھیج رہا ہے. اسی لیے اللہ نے مکان تعمیر کروایا تاکہ اپنے جانشین کو اس گھر میں بھیج کر اس کی جانشینی کا اعلان کر دے. سبحان اللہ. یہی حد فاصل ہے. اس لیے امام نے فرمایا یہ دعا مانگو. کون؟ خلیفت اللہ کی معرفت کے لیے پہلے خود اللہ کی معرفت چاہتا ہے. کیوں؟ امام کی بات آگے بڑھی. امام نے فرمایا کہ اللہ مستخلف عنہ، یہ اس کا خلیفہ، سبحان اللہ، اس کا جانشین، یعنی اس کی صفات جلال و جمال کا مظہر تام کون ہے؟ مستخلف عنہ، اس کا مقام کیا ہے؟ کون ہے خلیفہ؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ مستخلف عنہ، اور یہ اس کے خلیفہ مستخلف عنہ من منہ الوجود. تعبیرات مشکل ہیں لیکن کیا عرض کروں، جب مشکل کشا کے ماننے والے سامنے بیٹھے تو پھر مجھے کچھ مشکل نہیں لگتا. اللہ مستخلف عنہ، یہ اس کے خلیفہ ہیں، اس کے جانشین ہیں. وہ مستخلف عنہ کون ہے؟ من منہ الوجود. سمجھنا ہے. سبحان اللہ. عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ آئے تاکہ ظلم ختم ہو جائے، اور ظلم ختم ہو جائے عدل نافذ ہو جائے. میں پوچھوں، اگر تلگنگ سے لے کر اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لے کر واشنگٹن تک، واشنگٹن اور نیو یارک سے لے کر ریاض اور سعودی عرب تک، دنیا کے ہر شہر اور دیہات میں امن ہو جائے، انصاف آ جائے، عدالت آ جائے، آپ دعا نہیں مانگیں گے؟ نہیں مانگیں گے؟ آج کا انسان اتنا متمدن، مہذب، مثقف، تعلیم یافتہ، باشعور ہوتا جا رہا ہے کہ خود انسان کوشش کر کے روئے زمین پر عدل نافذ کرے. تو کیا اب یوسف زہرا کی ضرورت نہیں ہے؟ عدالت کب ہوگی؟ جب انسان ہوں گے، جب زمین ہوگی، جب زمان ہوگا. سمجھی خلیفت اللہ فی الارضین کون ہے؟ کیا سمجھا رہے امام؟ اللہ مستخلف عنہ، جو من منہ الوجود ہے، جس نے اس کائنات کو وجود دیا. خلیفت اللہ وہ ہوتا ہے کہ من بہل وجود، جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے. اگر سانس لے رہے تو کائنات کا ہر انسان مدیون ہے امام زمانہ کا. جو بھی روئے زمین پر چل رہا ہے، کھا رہا ہے، سانس لے رہا ہے، واجب ہے کہ ہر سانس پر یوسف زہرا امام زمانہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے. صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر. کیسے زندہ؟ تشویش ہے. فرقہ اسلامی اس لیے انکار کر دیا کہ بھی پیدا نہیں ہوا. سبحان اللہ. اگر مان لیں، اگرچہ فتوحات مکیہ میں ابن عربی جیسی شخصیت نے بھی خود تفصیل سے بیان کیا، بڑی بڑی شخصیات نے بیان کیا کہ حضرت کی ولادت ہو چکی ہے. خود جن 6 کتابیں صحاح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، ترمذی، یہ 6 کی 6 کتابیں امام زمانہ سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور ان 6 کی 6 کتابیں چھلک رہی ہیں. آپ دیکھیں روایات اور احادیث، خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو دیکھیں. ترمذی نے جس طرح سے وضاحت سے بیان کیا، لیکن ابھی بھی پریشانی ہے کہ حضرت پیدا نہیں ہو گئے. کیوں؟ کہ ایک انسان کیسے اتنی لمبی عمر پا سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ 1200 سال سے زندہ ہے؟ تعجب ہے. جیسی امام زمانہ کی بات آئی آپ کو تشویش شروع ہو گئی. کیا ابلیس زندہ نہیں؟ کبھی شیطان کی حیات پر شک کیا؟ نہیں کیا. سب مانتے ہیں شیطان زندہ ہے. زندہ نہ ہوتا تو یہ گمراہ کیسے ہوتے؟ زندہ ہے. تو کیسے زندہ ہے؟ اگر پوچھیں، کہا کہ اس نے پروردگار سے مہلت مانگی تھی تاکہ میں لوگوں کو گمراہ کر سکوں. اس لیے خدا کی اجازت سے ابلیس زندہ ہے، اللہ کے اذن سے زندہ ہے. تو ہم کب کہتے ہیں کہ امام زمانہ غیر اللہ کے اذن سے باقی ہے؟ غیر اللہ کے اذن سے زندہ ہے، اللہ کے حکم سے. کیوں؟ یہ نظام پروردگار ہے
ادھر جب ابلیس نے مہلت مانگ لی گمراہ کرنے کے لیے تو پھر اللہ کے لطف و کرم کا تقاضا تھا، خود خدا پہ واجب تھا انسانوں کی ہدایت کا انتظام کرے۔ اگر ابلیس ہمیشہ تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، پھر اللہ کا جانشین بھی قیامت تک ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ تو کیا اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی ہے بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ لیکن کیا فرماتے ہیں علماء، فقہاء، عرفاء کہ امام زمانہ کو بقیت اللہ نہ کہا کرو، کیا کہا کرو؟ بقیت اللہ الاعظم کہا کرو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو باقی ہیں ان میں صرف امام زمانہ نہیں ہے، اگر صرف امام زمانہ ہوتے تو تم بقیت اللہ کہہ دیتے، لیکن نہ، الیاس بھی زندہ ہے، خضر بھی زندہ ہے، عیسیٰ بھی زندہ ہے، یہ سارے باقی ہیں۔ ان تمام باقیوں میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ یوسف فاطمہ ہے، اس لیے بقیت اللہ الاعظم کہنا ہے، بقیت اللہ الاعظم۔ کیوں؟ عیسیٰ کی زندگی پہ کوئی شک نہیں کرتا، کرے کوئی شک پھر قرآن کی مخالفت کرے۔ خضر کی حیات پہ کسی کو شک نہیں، الیاس کی حیات پہ کسی کو شک نہیں ہے۔ اگر پروردگار مریم کے بیٹے کو زندہ رکھ سکتا تو پروردگار فاطمہ الزہرا رکھ سکتا۔ کیا جملہ کا رسول اسلام نے کہا وَكَيْفَ أَنْتُمْ، کہا اے میرے صحابہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ظہور کریں گے، اور جب عیسیٰ ظہور کر لیں گے، صحیح بخاری، اور وقت نماز تم ہی میں سے اللہ میرے ایک نمائندے کو اٹھائے گا، نمائندے کو اٹھائے گا اور وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ جو نماز پڑھاتا ہے وہ امام کہلاتا ہے، اور جو پیچھے پڑھتا ہے وہ ماموم کہلاتا ہے۔ اگر ماموم کا شرف یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال سے زندہ ہے تو جو خود امام ہے اس کی زندگی میں تعجب کیسا ہے؟ وقت گزر رہا ہے، بس میرے عزیز و سعادت زحمت سماعت نہیں دوں گا، ختم کر رہا ہوں۔ اگر زندہ ہے، اگر زندہ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہماری معتبر روایات ہیں، آقا تشریف لاتے ہیں ہماری عزاداریوں میں، ہماری عبادات میں۔ ایت اللہ محسن الحکیم عراق کے جلیل القدر عالم گزرے، جانتے ہیں، بہت بڑے فقیہ مرجع، جب یہ ماتمی حلقے میں آگے آگے چل رہے تھے، ایک ہاتھ سے ماتم کر رہے تھے، محسن الحکیم اچانک سے امامہ اتارا، ابا اتاری اور ماتمی حلقے میں جس طرح سے باقی جوان سینہ کوبی کر رہے تھے، انہوں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور چلتے گئے حلقے کے ساتھ۔ جب مجلس ماتم ختم ہوا، عزاداری اختتام پہ پہنچی، تو آپ کے قریبیوں نے سوال کیا کہ کبھی آپ نے ایسے نہیں کیا، ہمیشہ جلوس کی قیادت کرتے تھے، آگے آگے چلتے تھے، آج امامہ اتارا، ابا اتاری، حلقے میں کھڑے ہو گئے، کیوں؟ کہا کہ پہلے قیادت کر رہا تھا جلوس کی، لیکن جب میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ یوسف فاطمہ امام زمانہ اسی حلقے میں جوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں، تو پھر میرے لیے ممکن نہیں تھا، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ قیادت کروں۔ میں خود بھی آ کر سب شریک ماتمی جوانوں، اپنے رتبے کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو، اپنے شرف کو سمجھو، اور اسی ادب کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا کرو۔ نہیں معلوم کس ماتمی کے ساتھ یوسف زارا امام موجود ہیں، ہماری عزاداریوں میں شامل ہیں، ہماری عبادات میں۔ روایت کے مطابق آقا ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حج میں شریک ہیں، زیارت حسین کے لیے جاتے ہیں، تمام عبادات میں، تو دکھائی کیوں نہیں دیتے، نظر کیوں نہیں آتے؟ تو اب میں اس کتاب کی بات کروں جس تک تمام مسلمانوں کی رسائی ہے۔ میں کسی بڑی تفسیر کی بات نہیں کرتا، آپ کی پاکستان کی لکھی ہوئی تفسیر کی بات کرتا ہوں۔ کون سی کتاب؟ تفہیم القرآن۔ کون ہے رائٹر اس کا؟
کس نے لکھی ہے؟ جماعت اسلامی کی بانی ابو الاعلیٰ مودودی. اگر گھر میں نسخہ موجود ہے یا تلگنگ کی لائبریریوں میں تو جا کر دیکھیے گا. بسم اللہ. دیکھیے گا, اگر کوئی کمی بیشی ہو تو بتائیے گا. تفہیم القرآن چھٹی جلد سورہ مسد کی تفسیر کے ضمن میں ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا, کہا کہ پیغمبر کا عزیز ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی, یہ میاں بیوی رسول کے ہمسائے تھے اور ان کی دیوار رسول کے گھر کی دیوار سے ملی ہوئی تھی اور ان دونوں کے دلوں میں بہت کینہ تھا. اگرچہ ابو لہب بت پرست نہیں تھا, ابو لہب مشرک نہیں تھا, لیکن کیونکہ بیوی بہن ہے ابو سفیان کی, اس کی وجہ سے پیغمبر کی دشمنی پہ تلا. اچھا, پیغمبر کی دشمنی پہ تلا. اب دونوں میاں بیوی کتنا کینہ تھا ان کے دلوں میں, رات سوتے نہیں تھے, آتی رات تک جنگل میں جھاڑیاں کاٹتے تھے اور دونوں اپنے سروں پر, قرآن بیان کر رہے ہیں, سروں پر یہ خاردار جھاڑیاں اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کے کہاں رکھتے ہیں؟ پیغمبر کے گھر کے باہر دروازے پر اور آگے گلی میں, جہاں سے پیغمبر نے گزرنا ہے, تاکہ جیسی دروازہ کھولے قدم رکھے آپ لہو لہان ہو جائیں, آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں. یہ ابو لہب جو پیغمبر کی نقلیں اتارتا تھا, یہ ام جمیل اس کی بیوی, ان دونوں کی مخالفت کو دیکھ کر اللہ نے ان کے بارے میں مذمتی بیان پورا سورہ نازل کیا. یدا ابی لہب و تب, سمجھنا ہے طاقت ہے تو نظر کیوں نہیں آتے, کہ تبت یدا ابی لہب و تب. جیسے یہ سورہ نازل ہوا, اب ابو لہب اور بالخصوص اس کی بیوی ام جمیل ہر وقت غصے میں, غضب میں. ایک دن یہ ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا کہ پیغمبر کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو بکر. جیسے ہی یہ سورہ نازل ہوا, اس خاتون کی مخالفت بڑھ گئی, ام جمیل کی. اب ابو بکر پیغمبر سے کہتا ہے, یا رسول اللہ ذرا احتیاط کیجیے گا, ذرا خیال رکھیے گا, خیال رکھیے گا. کہ کیوں, کیا ہوا؟ کہا کہ ابو لہب کی بیوی ہر وقت آپ کے پیچھے پڑی ہوتی ہے آپ کی مخالفت میں, کہ ایسا نہ ہو کہ اکیلا دیکھ کر آپ کی توہین کرے, آپ کو نقصان پہنچائے, تو آپ اکیلے نہ رہا کریں. باتیں چل رہی ہیں, کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کی بات چل رہی ہو اور وہی سامنے سے آ جاتا ہوتا ہے, اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آئیے جناب آئیے, ابھی آپ ہی کا ذکر خیر چل رہا تھا. بے شک ذکر خیر نہ چل رہا ہو, کہتے تو یہی ہے کہ ذکر خیر چل رہا تھا. ادھر ام جمیل کی بات ہو رہی ہے, ادھر ام جمیل آ ٹپکی, سامنے آ گئی اور ابو بکر کی نگاہ پڑی. ابو الاعلیٰ مودودی لکھ رہے ہیں, چھٹی جلد تفہیم القرآن سورہ مسد کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, شان نزول. کہا کہ ادھر بات چل رہی ہے, اوپر سے ام جمیل آ گئی. جب سامنے آئی تو ابو بکر کی نگاہ پڑی, رسول اسلام کے بازو کو پکڑا, کہا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے. کہ کون؟ کہ ام جمیل. ام جمیل کہ آ رہی ہے تو آنے دو, آ رہی ہے تو آنے دو. کہ یا رسول اللہ آپ کو نقصان پہنچائے گی, آپ کو تکلیف پہنچائے گی, توہین کرے گی. اس کے ہاتھ میں پتھر ہے, خنجر اٹھا رکھا. کیا فرمایا؟ کہا نقصان تب پہنچائے گی جب مجھے دیکھے گی, نقصان تب پہنچائے گی جب مجھے دیکھے گی. کہ یا رسول اللہ آپ سامنے کھڑے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ آپ اسے نظر نہ آئے؟ کہ دیر کس بات کی, ابھی آ جائے گی تو دیکھ لینا. اب آئی غصے میں پھنکارتی ہوں, قریب پہنچی. کہا ابو بکر کہاں ہے تمہارا صاحب محمد جو کہتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ یہ سورہ نازل کر رہا ہے؟ اگر میرے سامنے آ جائے تو یہ خنجر اس کے سینے میں گھونپ دوں, یہ پتھر اس کے سر پہ دے ماروں. توہین کر رہی ہے, باتیں کر رہی ہے, اور سارا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بعد جب چلی, توجہ فرمائی, جب چلی گئی اب موڑا ابو بکر ختمی مرتبت کی طرف. کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وہی ہوا جو آپ فرما رہے تھے کہ میں تو اسے نظر آ رہا تھا لیکن آپ اسے نظر نہیں آ رہے تھے. تو بات سمجھ میں آئی کہ اگر پہلے مرحلے میں اللہ کے بھیجے ہوئے کسی نمائندے کی جان خطرے میں ہو تو اللہ
موجود ہوتے ہوئے اسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے، تو وہی اللہ اگر اپنے آخری نمائندے کو موجود ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دے سبحان اللہ. تو اس میں جائے تعجب کیا ہے؟ آقا موجود ہیں ہمارے درمیان. ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر.